الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ پہلا پارہ اور صفحہ نمبر 5، یہ آیت نمبر 21 ہے، سارے ساتھین مل گئی ہے۔ صفحہ نمبر 5 سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 21 سارے سامنے تلاوت کی تھی۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق کہہ سکن تو بعد جانبین اس سے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرماؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ میری امت دے تے ایک ایسا زمانہ بھی آسی کہ اس ٹائم فتنہ دی کثرت ہو سی۔ آپ نے فرمایا فتنے، فرقہ واریت، اختلافات اتنے زیادہ ہو سن کہ جس طرح کسی تسبیح نو بندہ تروڑے چا اسے ایک دانا دوسرے تے ڈاندا ہے بکھر میں دانے ایویں یار ہر طرف فتنے ہی فتنے ہو سن، جی میں ٹوٹی ہوئی تسبیح ہوندی ہے، ہر طرف فرقے واریت ہو سن، اختلاف ہو سن۔ تا صحابہ کرام نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ دے نبی انہاں فتنہ تو اپنی جان بچاون دا کوئی طریقہ دساؤ، انہاں اختلافات تو فرقہ واریت تو بچن دا کوئی طریقہ۔ آپ نے فرمایا کہ او طریقہ یہ ہے کہ انی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا کہ میں تھوڑے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہی ہاں، جب تک تساں انہاں دو چیزاں نو مضبوطی نال پکڑے راسو لن تضلوا تساں کدیں بھی گمراہ نہ ہو۔ ساری دنیا زور لاوے گمراہ کرن دی، فرقہ واریت دے اندر تھانوں ملوث کرن دی، آپ نے فرمایا کہ سارے اپنی اپنی محنتاں کریں دے راسیں لیکن لن تضلوا تساں ہرگز گمراہ نہ ہو سو، بالکل کوئی تھانوں گمراہ نہ کر سکسی، لیکن شرط ہے کہ اللہ دی کتاب نو اور میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو تساں سینے نال لا کے۔ اج فتنے دا دور ہے، اسے دور دے بارے آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت ہو سی کہ آدمی یصبح مؤمنا و یمسی کافرا، سویرے اٹھ سی تا مومن ہو سی لیکن شام تو پہلے وہ بندہ کافر ہو سی۔ تو آپ نے فرمایا یمسی مؤمنا و یصبح کافرا، ایک بندہ شام کرے سی، شام دے ٹائم مومن تے مسلمان ہو سی لیکن سورج نکلن تو پہلے سویرے وہ بندہ کافر ہویا۔ اتنے اختلافات ہو سن، اتنے فرقے ہو سن کہ ہر آدمی بظاہر مولوی ہو سی، داڑھی بھی ہو سی، پگڑی بھی ہو سی، شلوار بھی ٹکنا تو اتنے ہو سی، تے ہر آدمی سمجھے سی کہ بھئی اساں اللہ والے ہیں، دین والے ہیں۔ ہن تساں اساں جٹ آدمی بیچارے پریشان تھینے وہ سا جی اے بھی مولوی ہے تساں بھی مولوی، اس بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے، انہاں دی بھی مسجداں، انہاں دے بھی ممبر ہیں۔ اج ہر فرقے دی، ہر کسی دی مسجداں، داڑیاں، پگڑیاں، مصلے سب کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایہ لوگ ہو سن جڑے لوگاں نو فرقہ واریت دے اندر پاون والے، لیکن انہاں تو بچن دا طریقہ آپ نے دس چھوڑو کہ اللہ دی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، اور دوسرے نمبر تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ تو اج دے دور دے اندر تساں تقریراں جتنی بھی سن دے رہندے ہو، سننی چاہیے۔ مولوی بیان کریں دن خواب، قصے، کہانیاں، روایتاں، پمفلٹ، فلاں بزرگ نو خواب ہے، یہ چیزاں خواب بھی ہیں، کتاباں بھی ہیں، اساں دے ہر چیز ہے، لیکن تساں ایمان نال آپ رساؤ میرے بھائیو، اللہ دی کتاب دی کوئی چیز مقابلہ کر سکتی ہے نہیں۔ خواب حتیٰ کہ کسی صحابی دے، کسی ولی دے، بڑے تو بڑے آدمی دا خواب بھی ہے، او اللہ دی کتاب دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی روایت، کوئی حکایت، کوئی کسی بڑے دی چھوٹے دی گل اللہ دی کتاب نال ٹکر نہیں کھا سکتی۔ اللہ دی کتاب یہ ساری کتاباں دے اوتے اللہ نے اس نو مہیمن کتاب بنائی، یہ اللہ دی کلام ہے، اللہ دی صفت ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت خود مہیمن ہے، پوری کائنات نو کنٹرول کرنا دے، پوری کائنات تے اختیار جس طرح اللہ دے، اسی طرح کائنات دی تمام کلامات تے، کائنات دی ساریاں کتاباں تے، سارے خطاباں تے کنٹرول جس کتاب دا اسی اللہ دی کتاب قرآن۔ جتنی بھی بڑے بڑے وزیر اعظم، ایم این اے، ایم پی اے، صدر یا کوئی بھی بڑا چھوٹا، اللہ دی کتاب تو سارے تلے، کسی دی گل بھی اللہ دی کتاب دے مقابلے دے اندر یا اللہ دی کتاب دے برابر دی نہیں ہے، سارا دی گلاں تلی ہیں، اللہ دے قرآن دی گل سب تو اچھی ہے۔ تو اس واسطے اج دے فرقہ واریت دے دور دے اندر یہ جڑا درس قرآن دا تھوڑا اہتمام ہے، بہت پیاری محفل کہ قرآن سامنے کھلے ہوئے ساراں دے،
تو ہوں اللہ دا قرآن آپ آدمی جس لئے انگلی لا کے پڑھتا ہے نا وقت اس نو میں گل مانا غلط کرے تھا تو آکھ سکتے تو سا جی یہ تو لفظ اتنے لکھا ہی کونی تو سا مانا اپنے کول کیتے یا فلاں چیز غلط کیتی ہے تو اس دے مطابق انشاءاللہ جڑی رہنمائی ہو سی او کائنات کی کرائی بھی نہ ہو سی. تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہ کائنات جڑی بنائی ہے نا اس دے بناون دا ہر کام دا کوئی نہ کوئی مقصد ہو. کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات یہ سورج چاند ستارے سیارے نظام دریا بر بحر تو اسی طرح مخلوقات کئی قسم دی ہزار ہا لکھوں کھا قسم دی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. اس دے بناون دا کوئی مقصد ہے کہ نہیں. افا حسبتم انما خلقناکم عبثا تسا کیا گمان کیتے کہ اللہ نے ہر چیز فضول بنائی ہے؟ نہیں، اللہ نے ہر چیز بنائی ہے. ہر چیز دے بناون دا کوئی نہ کوئی مقصد ہوندے. تے یہ جتنی بھی چیزاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں نا کائنات کی یہ ساری چیزاں بناون دا مقصد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید دا اثبات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ جڑی عام آیتاں تو یاد ہیں موٹیاں موٹیاں وہ نہیں لکھے دے باقی انشاءاللہ آیتاں دیکھ دے بھی وسان نال نال کہ اللہ تعالیٰ نے جنہ اور انساناں نو ہر چیز نو بنایا کس واسطے؟ اپنی عبادت واسطے. وقت قرآن آدھے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق کہ اساں زمین و آسمان نو اس دے درمیان جتنی چیزاں سب دے سب حق واسطے بنائی ہیں. اور حق کے سورہ الرعد دی آیت نمبر 13 لہو دعوت الحق کہ سچی پکار کی ذات کے صرف اللہ دا. تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزاں اس واسطے بنائی ہیں تاکہ کائنات نو میں مسئلہ سمجھاواں کہ یہ ساری چیزاں بناون والا جس طرح تنے تنہا اکیلا اللہ ہے تے باقی نظام چلاون والا بھی اکیلا اللہ ہے. جس طرح اللہ نے زمین بنائی ہے اس ٹائم کسی کو مشورہ کیتے کسی کو خیر پر امداد کیتی ہے نہیں. زمین بناون وچ اللہ تنے تنہا ہے. وہ زمین دے اوتے بنی ہوئی مخلوق دا ضرورتاں پوری کرن والا انہاں دے نظام چلاون والا بھی صرف اللہ ہے. یہ آسمان اللہ نے بنایا بغیر ستوناں دے کھڑے بغیر سہارے دے کھڑے. اس نو بغیر سہارے دے بناون والی ذات اللہ دی ہے. تو اے اللہ تعالیٰ دی توحید تے دلیل ہے کہ اس نو بناون والی اکیلی ذات ہے اور کسی ذات ہے اللہ. یہ ساری چیزاں کائنات دی اللہ نے کس واسطے بنائی؟ اپنی توحید دے اظہار واسطے. اور ود جتنی مخلوقات ہیں جنہاں تو سب تو اشرف المخلوقات انسان و جن ہی مخلوق ہے ذویل عقول چونتے جنہ اور انساناں نو اللہ بنایا صرف اپنی عبادت واسطے. یہ ان کتنا واضح مسئلہ ہے. لوگ پہلے جڑے یہودی ہیں نا وہ آدھے لولا موسیٰ لما خلقت الافلاق اگر اللہ حضرت موسیٰ نو نہ بنے دے تو زمین و آسمان نو نہیں بنا. وقت عیسائی آکھے کہ لولا عیسیٰ لما خلقت الافلاق اگر اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو نہ بنے دے تو کائنات دی کوئی چیز نہ بنے دے. اور وقت کچھ لوگ آ گئے انہاں آکھے اگر یہ سارے پنجتن پاک نہ ہوں دے حالانکہ وہ سارے نیک لوگ ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی صحابیت دا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی لخت جگر ہے. حضرت علی المرتضی آپ دے داماد حضرت حسنین کریمین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسن. انہاں دی شان دے اندر گستاخی کرنے والا آدمی کافر ہے مسلمان نہیں ہے. انہاں دی شان مقام اپنی جگہ تے لیکن انہاں کہ اللہ نے ہر چیز انہاں واسطے بنائی. وقت سارے کچھ بھائی انہاں کہ لولاک لما خلقت الافلاق اگر اللہ امام الانبیاء نو نہ بنے دے تو زمین و آسمان تے کوئی شے نہیں بنا بنے. ہن تساں ایمان نال دسو قرآن کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہر چیز نو اساں اپنی عبادت واسطے بنائے اپنی لہو دعوت الحق وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. ہر چیز نو حق دے اظہار واسطے اپنی توحید دے ظاہر کرن واسطے اللہ نے بنائے. یہ وقت لوگوں نے اپنی اپنی گپاں بنائی. انہاں آکھے حضرت عیسیٰ واسطے انہاں آکھے حضرت موسیٰ واسطے انہاں آکھے سارے پنجتن پاک واسطے. سارے کچھ بھائی جڑے ہن شو دے غلطی تو چکے ہو انہاں آکھے نہیں اللہ دے نبی واسطے ہر چیز بنی. اور انہاں اپنی عقل دے مطابق تا اے سمجھے کہ اسی اللہ دے نبی دی شان وددی پئی. یہ سمجھے اللہ دے نبی دی شان اساں ودھیں دے پیاں لیکن حالانکہ حقیقت اللہ دے نبی دی شان اسی وددی ہے یا گھٹ دی عقل نال سوچو. ہن اللہ نے ایک کائنات وچ مکھیاں کس واسطے بنائی ہیں؟ تساں جو آکھو بھی اللہ نے ہر چیز نبی واسطے بنائی ہے تو اس دا جواب یہ نکلتی نے کہ اللہ نے ساری مکھیاں نبی واسطے بنائی ہیں. سارے کتے خنزیر مچھر
اسی اچھی چیزاں بھی ہیں بری چیزاں بھی ہیں. ہوں ہر چیز اللہ نے اگر آکو اپنے نبی واسطے بنائی ہے تو اے اللہ دے نبی دی توہین ہے، عزت نہیں ہے. اے اللہ دے نبی دی کے بن سی توہین بن سی نا کہ اللہ نے سارے ڈنگر بنائیں کس واسطے؟ اللہ دے نبی واسطے. سارے کتے بنائیں، خنزیر بنائیں، یہ سارے مچھر مکھیاں اپنے نبی واسطے بنائیں نہیں. اے اللہ دے نبی دی توہین بن دی ہے میرے بھائیو. اور روایت بھی من گھڑت ہے، کوئی حدیث نہیں. اگر حدیث ہوندی نا لو لا کلا ما خلقت الافلاق ود سارے سر اکھاں تے آئی. اللہ دے نبی دی حدیث بھی نہیں اور یہ زمانہ بھی غلط ہے. یہ زمانہ بھی کہ ہے غلط ہے. اللہ دے نبی دی گستاخی بن دی. ود فرض تس آکسو بے اچھا اللہ نے اپنے نبی واسطے تو نہیں بنائی، اپنے واسطے بنائی تو اللہ دی گستاخی بن سی. سوال ذہنی چاہے کہ نہیں بھئی اسا جس لئے یہ آکسو بھی اللہ نے کتے خنزیر مکھیاں مچھر اپنے نبی واسطے بنائے ہیں، اے نبی دی توہین ہے. تے تسا دیو اللہ نے اپنے واسطے بنائیں تے اللہ دی توہین نہ بن سی. ہن اس دا جواب یہ ہے بھی اللہ تعالیٰ نے چیزاں بنائی ہیں اپنی توحید دے اظہار واسطے کہ دیکھو میں اے بنائے خنزیر، اے سب تو پلیت جانور ہے، اور میں اے کتا بنائے اسی اللہ تعالیٰ نے حکمتہ رکھی ہے. شکاری واسطے ہے، رکھی واسطے ہے، اور بندہ نو ڈراون واسطے ہے، اور بہت ساری چیزاں. یعنی اللہ نے جتنی چیزاں بنائی ہیں اپنی توحید دے اظہار واسطے بنائیں کہ دیکھو میں اللہ اے بھی بنا سکتا ہوں تو میں اللہ اے بھی بنا سکتا ہوں. اے چیز میں اللہ نے تھوڑے فائدے واسطے بنائی ہے گاں ہے، اے چیز میں تھوڑے نقصان واسطے بنائی ہے، شیر ہے، چیتا ہے، فلاں ہے، اس آدمی ڈردا ہے، وحشت کھاندا ہے. اور اسی طرح دی یہ چیزاں قیامت والے دن آدمی دے تاکہ اسے ذہن دے اندر ہی خوف بھی ہوئے کہ جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزاں بنائی اپنی توحید دے اظہار واسطے، نہ کہ کسی شخصیت واسطے. تا کائنات ساری بناون دا مقصد وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ دی جتنی مخلوق ہے وہ سب دی سب اللہ ہی دی عبادت کرنا لی. اس دے تن پہلی آیت ہے، یہ صفحہ نمبر 5 سورہ البقرہ آیت نمبر 21. یہ دیکھیں فرمائے یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگوں، یا ایھا الناس اے لوگوں، اعبدوا ربکم اپنے پروردگار کی عبادت کرو. الذی وہ پروردگار، وہ رب، خالقکم جس نے تم کو، والذین من قبلکم اور ان ہستیوں کو جو تم سے پہلے تھے، سب کو پیدا کیا، لعلکم تتقون تاکہ تم بچو اس کے عذاب سے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا العلماء اے نہیں فرمایا، یا ایھا الفلاں اے نہیں فرمایا، بلکہ یا ایھا الناس اے پوری کائنات دے لوگوں. اے سارا نو خطاب ہے یا ادھا نو خطاب ہے؟ سارا نو خطاب ہے نا. یا ایھا الناس اے پوری کائنات دے لوگوں. مولوی بھی اس الناس دے اندر ہیں. اے الناس علماء آدن اے علمی گل بھئی اے جمع معرف باللام عموم دے سیغہ چوئے. اے جمع دا سیغہ الناس انسان دی جمع، وقت اس تے الف لام آ گیا مزید. اس دے اندر ہر مولوی، ہر پیر، ہر چھوٹا اور بڑا اس الناس کے اندر شامل ہو گیا. یا ایھا الناس اے پوری کائنات دے لوگوں، اعبدوا ربکم. اس میں الناس سے زور اس واسطے دیتا ہے، بعض سارے ہیں نا مولوی لوگ یا جٹ لوگ آدھیں دی اے بخشے ہوئے. اسا جٹ کیا دیا اے مولوی کے ہیں بخشے ہوئے، یہ پیر اور بخشے ہوئے جی نماز نہ بھی پڑھیں اے مدینے پڑھ چھوڑیں دیں. یاد ہے نا کہ بھئی اے نماز بھئی مدینے پڑھ دیں فلاں کریں دیں. نہ میرے بھائی، یا ایھا الناس مولوی ہے تب بھی اعبدوا ربکم. پیر ہے اس واسطے بھی کیا حکم ہے اعبدوا ربکم، اتھائی عبادت کرنی ہے. ساری کائنات دا سب تو بڑا پیر وہ سارا پیر ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تو سونا، آپ تو پیارا تے آپ تو وڈا کائنات وچ کوئی پیر کوئی نہیں. او کیوں جے پیر ہے اس کوئی نماز چکائی ہے نہیں، او پیر اتھائی نمازاں پڑھدا ہے، وہی تو گھر پڑھ سکتے ہیں سم کے نہیں. اللہ دے نبی مسجد وچ آندے. اے سارا اگر کوئی پیر آ کے کہ نہیں میں مدینے نماز پڑھدا، اے سمجھو کہ رنگ نمبر ہے، اے سم 2 ہے، اے غلطی تے ہے. کیوں روٹی بندہ کھاندے ٹبی علی تے نماز پڑھے مدینے ہو سکتا ہے؟ اچھا روٹی اگر تس آتے ہو بھی ٹبی علی اساں کھانے خیر ہے تے نماز مدینے علی، تے ٹکر مدینے والا زیادہ قیمتی ہے کہ اتو والا؟ مدینے والا ہے نا. یعنی جڑی روٹی دی برکات تے اللہ دی رحمتاں جڑے رزق تے اتھے ہو سن اتھے تے نہیں. بس روٹی بھی اتھائی کھاونی چاہیے ہے، لیکن روٹی اتھے کھاندے مولوی بھی پیر بھی اساں سارے وچ شامل ہاں. لیکن اے صرف ہوندے بہانے، یہ صرف بہانے ہوندے.
ورنہ اللہ تعالیٰ دا واضح حکم ہے اعبدوا ربکم، تساں سارے دے سارے عبادت کرو اپنے رب دی. اور رب دا معنی ہے تربیت کرنے والا. رب دا کیا معنی ہے؟ تربیت کرنے والا، پالنے والا. ہوں اے تھن معنی سمجھ آسی. ایک آیت ہے اساں دعا عموماً پڑھتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. عام یاد ہوتی ہے کہ یا اللہ میرے ماں پیو تے ارحمہما رحمت فرماؤ، شفقت فرماؤ، کما ربیانی جس طرح کے ماں تے پیو میرے رب بنے. اے رب دا لفظ آ گیا نا، ربا یا رب دی تسنیہ کما ربیانی جس طرح کے اے دعائیں میرے رب بنے ہیں بچپن دے اندر. حالانکہ رب تا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے. تے ماں بھی انہوں رب آکھا گئی ہے لغوی طور تے مجازی طور تے. انہاں نو رب آکھن دا مقصد اے ہے کہ جس طرح رب اس نو آدین کہ جڑا انسان دی ضرورت نو پوری کرنا لو، اس نو پتہ بھی ہوئے کہ اس نو اس چیز دی ضرورت ہے. ود ضروریات دے اندر کہہ لے کڑوی چیز بھی ہوندی ہے تے کہہ لے میٹھی چیز بھی ہوندی ہے نا. تو اے ماں بھی انہوں رب اس واسطے آدین کہ ماں نو پتہ ہے کہ ہن بچے نو دودھ دی ضرورت ہے. چھوٹا بچہ ہے حالے چند مہینے دا اس نو روٹی نہیں کھاؤں. اگر کوئی چھوٹا بھیرا منہ وچ ڈے ہی چھوڑے تو ماں اس نو کڈھیندی بھئی اس نو خراب کرے سی. حالانکہ روٹی اچھی چیز ہے، فروٹ اس نو نہیں کھاون دیندی. جس لے تھوڑا وڈا تھی سی وت دی طبیعت دے مطابق اس دی ضرورتاں پوری کریندی آسی. وت بعض اوقات اس نو کڑوی دوائی بھی دے سی. بچہ تو رو سی پٹے سی بھج سی ہتھوں بعض اوقات گھروں نکل وے سی. وت بہراواں نو پچھو فوج وے سی اس نو نپ کے گینا سی. آؤ بھائی ٹنگا ٹوری کر کے فوج گینا سی. زبردستی اسے منہ دوائی دتی وے سی کڑوی. وہ بچہ سمجھے کہ ماں میری دشمن ہے. بھئی یہ پتہ نہیں کیوں میں نے کوڑی دوائی کھویندی ہے. لیکن اے بچے دی غلط سوچ ہوندی ہے. اس کڑوی دوائی دے اندر اس دا کی ہوندا ہے؟ فائدہ ہوندا ہے نا. تے ہن اللہ سدا حقیقی رب ہے. اللہ نو پتہ ہے کہ میرے بندے نو کس چیز دی ضرورت ہے. اللہ سان نعمتاں دیندا ہے، رحمتاں کریندا ہے، برکتاں کریندا ہے، ہر شے کھویندا پلیندا ساریاں ضرورتاں پوری کریندا. بعض اوقات اللہ کڑوی پھکی رہندے چا بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی. اساں جتنے بھی وڈے بن ونجا اللہ دی حکمتاں دے مقابلے ساری حیثیت چھوٹے بال دی. اللہ دی حکمتاں نو تاں نہیں جان سکدے نا. اللہ دی اپنی حکمتاں. تو اس واسطے اللہ جڑی تکلیف دیندا ہے نا تے بندہ سمجھیندا ہے پتہ نہیں کیوں آ گئی کی ہو گیا. دراصل اس تکلیف دے اندر بھی سارا ایک فائدہ ہوندا ہے. اس تکلیف دے اندر بھی اللہ دی طرف کوئی نہ کوئی حکمت کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوندا ہے. ہاں اے ہے کہ سانو اس دا پتہ نہ ہوئے علم نہ ہوئے ایک الگ چیز ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب دی. ہن رب کس نو آدن؟ پالنے والا، پرورش کرنے والا. تے پالن واسطے دو چیزاں ضروری ہوندی ہیں. پالن واسطے کتنی چیزیں ضروری ہوندی ہیں جی؟ دو چیزاں. مثلا تساں ایک بوٹا پالا ہے، کوئی امرود دا بوٹا لا چھوڑے، امب دا بوٹا، تساں اس دی پرورش کرن والے پالن والے. ہن تساں دو کم کرے سو تب تساں اس بوٹے دے مالی بن سو، اس بوٹے دی پرورش کرن والے بن سو. دو چیزاں اے ہن کہ نفع مند چیز بوٹے تک پہنچے سو تے نقصان دہ چیز تو بوٹے نو بچے سو. یہ کم کرنے پوسے نے ڈوائیں نفع مند چیز نو پہنچاونا. مثلا پانی دی ضرورت ہے پہنچے سو، کھاد دی ضرورت ہے پہنچے سو، سپرے دی ضرورت ہے اس جا تک مہیا کرے سو. دوسرے نمبر تے نقصان دہ چیز تو بچے سو. کوئی کیڑا لگ سی، کوئی اور بیماری حملہ کرے سی، کوئی کتا بکری اس دے منہ پاویں لگ سی، تساں نال کوئی نہ کوئی اٹاں دی باڑ لے سو، کوئی نہ کوئی خاردار تال لے سو. تاں ہن تساں بندہ آکھ سکدے بے اے بوٹے نو پالن والا جی، بوٹے دی پرورش کرن والا. پرورش دے اندر دو چیزاں، نقصان دہ چیز تو بچاونا تے نفع مند چیز نو پہنچاونا. تے سارا حقیقی رب کون ہے؟ اعبدوا ربکم. سارا رب اللہ ہے، یعنی اللہ ساریاں ضرورتاں نو پوری کرن والا. جس طرح بوٹے دی ضرورت ہے کھاد بیج پانی ساریاں جڑیاں ضرورتاں اس نو پوری کرن والا کون ہے؟ اللہ، صرف اللہ. اور نقصان دہ چیز تو سانو بچاون والا کون ہے؟ اللہ. اللہ اللہ تو علاوہ کوئی بچاون والا بھی نہیں تے اللہ تو علاوہ کوئی نفع مند چیز پہنچاون والا بھی نہیں. یعنی نفع دا مالک بھی اللہ تے نقصان دا مالک بھی اللہ. اللہ تو علاوہ کوئی بھی نفع نقصان دا مالک نہیں. یہ جڑے لوگ آدھے ہیں اساں بھی آدھے ہیں بھئی پیر ہومن، ساڈے بھی پیر ہیں. سچے جڑے پیر ہیں اللہ دے ولی انہاں دا منکر کافر ہوندا مسلمان نہیں ہوندا. لیکن ولی او نہیں ہوندا کہ جڑا تھوڑی مشکلہ حل کر دے.
اساں سمجھنے بھی ولی او جڑا سارے گھاٹے وادے چ کم آسی. ہاں کائنات ہی سب تو وڈے ولی کون ہیں؟ اللہ دے نبی ہن کے نہیں. اللہ نے 4 نبیوں کا ذکر کیتا انشاءاللہ کہیں دے وقت موقع ہے تھانڈی کیسا سورہ الانبیاء دے اندر ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام وہ مچھلی دے پیٹ وچ قید تھی گیا. ہن مشکل وچ آئن کے نہیں. اللہ نے مسئلہ سمجھایا کہ بے مشکلات دیون والا بھی میں ہاں تے مشکلات تو کڈھن والا بھی میں ہاں. حضرت یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ وچ پہنچایا بھی اللہ و اتو کڈھا بھی اللہ نے. حضرت ایوب علیہ السلام دا واقعہ اتھائی ہے کہ دیکھو میرا نبی ہے 18 سال اللہ نے بیماری چ مبتلا کر دیتا. بیماریاں دیون والا بھی اللہ وت بیماریاں نو دور کرن والا بھی صرف اور صرف اللہ ہے. حضرت زکریا علیہ السلام دا واقعہ ہے کہ تھوڑی سال 6 مہینے اولاد نہ تھی وے تسا بھج دیو ایک پاسے دوسرے پاسے دوائی سنت ہے دوائی کرو لیکن باقی مانوی طور تے جڑے پاسے ویندو بے فلانے دربار تے فلانی جہات تے ویسو ساری اولاد تھی سی. حضرت زکریا علیہ السلام دا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیتا کہ دیکھو میرا پیغمبر ہے حضرت زکریا اس نو میں اولاد نہیں دیتی. سر دے بال بھی سفید داڑھی بھی سفید بالکل بڑھڑا ہو گیا 100 سال تے پہنچ گئی ہے اولاد نہیں دیتی. تاں بھی اللہ نے تے جس ٹائم اللہ نے پروگرام بنایا تے بڑھاپے دے اندر اولاد لے چھوڑی. یعنی اولاد نہ دیون والا بھی اللہ تے دیون والا بھی اللہ. اس دی مرضی ہے جس نو چاہے دے جس نو چاہے نہ دے. وت اسی طرح دشمن دے مقابلے واسطے تساں ویندے ہو کہہ نہ کہہ جاتے فرمایا دیکھو حضرت نوح علیہ السلام اللہ دا پیغمبر ہے 80 85 بندہ 87 بندہ نہ لے اور مقابلہ ہے لکھاں دی عوام نال. ہن لکھاں دے مقابلے حضرت نوح علیہ السلام اپنے اللہ نو پکارے. نادا نوح ربہ. حضرت نوح علیہ السلام نے کس نو پکارے؟ صرف اپنے اللہ نو پکارے. تو اس واسطے فرمایا او بدو ربکم تسا بھی عبادت اسے ذات دی کرے ربکم جیڑا تھانو نفع پہنچاون والا تے تکلیفاں کو بچاون والا. یعنی نفع اور نقصان دا مالک صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے. او بدو اس دی عبادت کرائے. ہن اچھا سجدہ کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ سب تو بڑی عبادت ہے. نماز دے اندر اصل چیز ہے بھی سجدہ. ہن اللہ نے فرمایا کہ سجدہ اس دا کرائے جیڑا تھوڑے نفع نقصان دا مالک ہوئے. نفع نقصان دا مالک ربکم اللہ ہے تے سجدہ دے لائق کون ہے؟ اللہ ہے نا. بعض شو دے چکے ہوندے او کوئی نہ کوئی تھلے تے تازیے تے تابوت دے سامنے سجدہ چکرے دے. کوئی سارے بھیرا او کہہ نہ کہہ دربار تے کہہ قبر تے ونج کے سجدہ چکرے دے. انہاں نو سمجھاونا ہے بھئی اے سورہ البقرہ دی آیت نمبر 21 آدی ہے او بدو ربکم. سجدہ عبادت ہے تے عبادت کس دی کرنی ہے؟ اللہ دی. رکوع کرنا عبادت ہے عبادت کس دی کرنی ہے؟ اللہ دی. اسی طرح تشہد وچ باونا اے عبادت ہے کہہ دے سامنے باونا صرف اللہ دے. طواف کرنا عبادت ہے کس دا اسی صرف اللہ دے گھر دا اللہ دے واسطے اسی. تو اسی طرح زبان نال مشکل دے اندر پکارنا ذکر کرنا اے عبادت ہے تو اے کس دی اسی صرف اللہ تعالیٰ دی اسی. اور اسی طرح مال لیونا نظر و نیاز لیونا صدقہ دیونا اے مالی عبادت ہے تو عبادت کس دی اسی صرف اور صرف اللہ رب العزت دی اسی. یا اللہ صرف تیری عبادت کیوں؟ سوال پیدا تھی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہیں دی بھی عبادت نہ کرو. حضرت عیسیٰ دی بھی حضرت عزیر دی بھی حضرت موسیٰ دی بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی ہر پیر فقیر چھوٹے بڑے سب دی عزت احترام کرو لیکن عبادت کسی دی بھی نہیں کرنی. سجدہ رکوع طواف نظر و نیاز کہیں دی بھی نہیں دیونی او صرف اللہ دی. یا اللہ صرف تیری ہی عبادت کیوں انہاں دی کیوں نہیں؟ سوال تو بنتا ہے نا. سوال پیدا اس کا جواب آگے آئے اگے کہ فرمایا اللہ دی خالقہ قوم کہ میری عبادت اس واسطے کرو خالقہ قوم کہ تھانو پیدا کرنا والا کون ہے؟ اللہ ہے. تھانو پیدا کرنا والا میں یعنی گندے قطرے کولوں خوبصورت انسان بناون والا میں ہاں و سجدہ دے لائق بھی میں ہاں. گندے قطرے کولوں اتنا سونا تھانو انسان بنا چھوڑے ہاتھ پیر بغیر منگے دے چھوڑیں. ماں دے پیٹ وچ تساں منگا کوئی نہیں بغیر منگے ہاتھ دتے نا. تے ہن جس اللہ نے بغیر منگے سانو ہاتھ دے چھوڑیں ہن انہاں ہتھاں نال اساں کو اللہ ساری نہیں سندا. اے ہاتھ اساں کہیں ہور دے سامنے پھیلاؤں چا عقل اس نو تسلیم کریں دی ہے. یہ اللہ نے عقلی دلیل دیتی ہے. دیکھو بھائی ماں دے پیٹ وچ بغیر منگے تھوڑے ہاتھ میں بنائے ہن اے ہاتھ میرے سامنے پھیلائے. جس ٹائم بغیر منگے تھوڑے ہاتھ بنا سکدا تھوڑی وہ جھولیاں بھر بھی میں سکدا. بغیر منگے تھوڑی اکھاں میں لائیاں اس اکھاں نال غلط چیز نہ دیکھائے غلط جاتے نہ ونجائے.
اس نال اللہ دا قرآن پڑھائے، اس نال ماں پیو دی زیارت کرائے، ان اکھاں نال ولیاں دی زیارت کرائے، ان اکھاں دے نال تساں مسجد دی زیارت کرائے، ان اکھاں دے نال تساں اچھے کام کرائے لیکن غلط کام نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پیر بنائے بغیر منگے دے، ہر چیز ساری بنائیے تو فرمایا خالہ کا قوم، ہر چیز نو بناون والا میں ہاں وت عبادت دے لائق بھی میں ہاں۔ اگے فرمایا والذین من قبلکم، صرف تھانوں نہیں انہاں لوگاں نو بھی جڑے تھوارے تو پہلے آن۔ پہلے کون ہیں؟ پہلی امتاں او بھی وچ اندر شامل ہیں، پہلی امتاں بھی، انبیاء بھی، اولیاء بھی، جن بھی، فرشتے بھی، فرمایا جتنے پہلے گزر گئے انہاں نو بناون والا بھی میں ہاں۔ لیکن اس دا ایک معنی والذین من قبلکم، تھوڑے پیو دادے نو بناون والا میں۔ حضرت مولانا حسین علی الوانی او معنی کریں دے والذین من قبلکم، اور جنہاں دے کول تساں ویندے ہو نا انہاں نو بناون والا بھی میں ہاں۔ ہن پیر عبد القادر جیلانی، سارے آکھو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے بزرگن، پیرن، بزرگ نیک آدمیان۔ ہن پیر عبد القادر جیلانی نو بناون والا کون ہے؟ اللہ۔ سوچو نا انہاں نو بناون والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی خود بھی بیمار تھیندے حسین، انہاں دی بیماریاں ٹالن والا کون ہے؟ اللہ۔ اچھا انہاں تو پہلے بھی لوگ بیمار تھے حسین، ہن تے تساں آدے ہو بھی ساری اے غوث اعظم ان ساری مدد کر چھوڑے ہیں، لیکن میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین من قبلکم، عقل نال سوچو بھی تھوڑے انہاں ولیاں تو پہلے بھی تے سارا نظام آئی یا ہن چلے؟ ہن تو سادے بے فلانا بارشاں وسیند ہے، حالانکہ اے سارے پیر فقیر انبیاء اولیاء جتنی بھی نیک ہستیاں انہاں دی عزت احترام کرو، لیکن بارشاں دا نظام انہاں دی پیدائش تو بھی پہلے دا ہے، بیماریاں انہاں تو پہلے بھی ہیں، خوشیاں تے غمیاں اللہ نے پہلے رکھ چھوڑیاں۔ اس واسطے فرمایا کہ عبادت صرف میری کرو کہ تھانوں پیدا کرن والا بھی میں، تے جنہاں دے درباراں تے، جنہاں دے مزاراں تے، جنہاں بزرگاں دے سامنے تساں ویندے ہو انہاں نو پیدا کرن والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہن یا اللہ تھوڑی عبادت کراں انہاں دی عبادت نہ کراں، کیوں نہ کراں انہاں دی عبادت؟ ایک وجہ تو اے دسی کہ تھانوں تے انہاں نو پیدا کرن والا میں ہاں تے تھوڑی ضرورتاں نو پوری کرن والا بھی میں ہاں۔ دوسرے نمبر تے فرمایا کہ اگر میں چھوڑ کے انہاں کول ویسو انہاں بیچاراں نو پتہ ہی کونی بھی سارے کول کون آیا تے کون نہیں آیا۔ وہ بزرگ ضرور ہیں، نیک بندے ضرور ہیں، لیکن انہاں نو اے کوئی پتہ نہیں بھی بارو کون آیا کھڑے تے کون نہیں آیا کھڑا۔ یہ تو ساری ان مولویاں دی بنائی ہوئی گپاں بھئی او ونجو نا بھئی ہر چیز سندا بھی ہے، جاندا بھی ہے، اس نو پتہ لگدا ہے فلانا آیا کھڑا ہے، لیکن اللہ دا قرآن کچھ اور آدھا ہے۔ یہ تو آ ونجو نا 26واں پارہ سورہ احقاف جی صفحہ نمبر ہے 644، صفحہ نمبر 644 سورہ احقاف 26واں پارہ صفحہ نمبر 644 644 اور آیت نمبر اسی ہے 5، آیت نمبر 5 مل گئی ہے جی۔ ہن دیکھو ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو؟ من اضل، اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہے؟ ممن يدعو من دون اللہ، جو پکارتا ہے اللہ کے سوا، من ایسی ہستیوں کو لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے، جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے۔ اللہ نے فتویٰ پہلے لائے، یہ اللہ تعالیٰ دا اصول ہے عموماً کہ مسئلہ پہلے دسیندہ ہے قرآن پاک، فتویٰ بعد وچ لیندے، لیکن اے چونکہ بہت بڑا شرک ہے نا کہ پیدا کرن والا اللہ آئی، سانو گندے قطرے تو پیدا انسان بناون والا اللہ ہے، لیکن بندہ جس ٹائم سجدے غیراں تے کریں دے، متھا اللہ نے بڑھائے تے جس نے جھکے سی کہ اور دے سامنے اللہ نو کاوڑ لگ سی کہ نہیں؟ تساں بالفرض مستری ہو، کوئی کام کرو، تساں بہترین جے مکان کوٹھی بناؤ تے اگلا بندہ سائیں کہ ہور مستری دی تعریف کرے تے کاوڑ لگ سی نا یار سارا کام میں کیتے، تعریفاں انہاں دیاں ہوندیاں پیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ فرمائے من اضل، فتویٰ پہلے لائے بھئی یہ ساری کاریگری میری ہے، سارا کام میں کیتے، تھوڑی اتنی سونی پیشانی میں بڑھائی، جھکائی غیرہ دے سامنے پی ہے، یہ تھوڑے ہاتھ تے پیر میں بڑھائے، تساں پھیلائے غیرہ دے سامنے پہ ہو،
رکوع انہاں دے سامنے کریندے پئے ہو، فرمایا من اضل، اس شخص تو بڑا گمراہ کوئی نہیں، ممن یدعو من دون اللہ، جیڑا سڈیندے اللہ تو علاوہ انہاں ہستیاں نو جڑے قیامت تک اس نو جواب کیوں نہیں دیندے؟ بندہ کہندا ناراض ہوئے، بھیڑا ود ہوئے، وتی تے جواب نہیں دیندا نا۔ میں تھوڑے تو ناراض ہوں، تساں سلام کرو تو میں جواب نہ دیواں، بھئی دی میری اوبر اللہ کوئی نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے قبر والے بزرگ یا پیر فقیر یہ تھوڑے کول ناراض ہوویں تاں جواب نہ دیندے ہوویں، ایک سوال تو پیدا ہو سکتا ہے نا، بھئی ہو سکتا ہے انہاں تو ناراض ہوویں بھی اساں تا تھانوں نہیں آکھا یہ کام کرن دا، تساں شروع تھی گئے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وہم ان، یہ اگلے لفظاں تے اشکال دا جواب ہے کہ وہم ان دعائہم غافلون، اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو، ان کو ان کے پکارنے کی خبر ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ناراض نہیں، ناراضگی دی وجہ تو جواب نہ دیونا ہو رہے، یہ جڑے جواب نہیں دیندے نا وہم ان دعائہم غافلون، اے تھوڑی پکاراں تو کہ انہاں نو کوئی پتہ کونی بھی اج جمعرات ہے، کون شکنجی بڑھا کے گھنا ہے، کون ڈال گھنا ہے، کون اتھے آ کے کر گئی ہے، کس نے آ کے مٹیاں چاہیے، کس نے آ کے دھاگے پیمائش کیتے، کس نے آ کے تے رکوع کیتے، سجدے کیتے، انہاں بزرگاں نو انہاں چیزاں دا پتہ۔ یہ آیت پڑھو نا سارے منہ سارے سنگی بھیرا، انہاں دی تے غلطی نہیں، مولوی انہاں نو پڑھائے ہوئے یہ آیت ہے بتاں دے بارے، یہ کس دے بارے؟ اے بتاں والی آیتاں بھائی پڑھ دین، اے بتاں دے بارے ہے، انبیاء تے اولیاء دے بارے یہ گل ادین۔ ہن اساں آدھے ہاں کہ سادی بھی نہ منو، انہاں دی بھی نہ منو، کہہ دی نہ منو، اللہ دے قرآن دی تو مننی چاہیے کہ نہیں؟ اچھا قرآن دی ایک بندہ ادھی آیت پڑھے چا ادھی چھوڑ دے ٹھیک ہے، اور ایک بندہ ہی نا اس قرآن وچ آندا ہے لا تقربوا الصلاۃ، قرآن دی آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ کہ نماز دے نیڑے نہ ونجو، او دو ہن بس بیچارے ہن غریب جے بندے، ایک بندہ اوکا نماز پڑھدا نہیں، دوجے نو خیال آیا اس نو کہ یار تو نماز پڑھا کرنا، اس کہ ہمارا قرآن ہی جو لکھا پی ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز دے نیڑے ہی نہ ونجو، اس کہ ہاں یار لکھا تو پی ہے لیکن اگے تا پڑھ، اس کے آکھے اگے تا پڑھنا وانتم سکارا بھی پیے بے نشے دی حالت وچ نہیں وجنا، وہ پہلا بندہ دے پہ خیر ہے یار فی الحال سال کھن اسے تے عمل کرن دے، سال کھن پچھلی ادھی آیت عمل تے کرا، اگلا حصہ سال ڈیڑھ تو بعد پڑھ تو انتم سکارا فی الحال نماز دے نیڑے نہیں وجنا۔ ہن ادھی آیت تا او بھی قرآن دی انکار اس دا بھی کفر ہے، لیکن عادت کھڑا تھی وجنا اے بھی بے ایمانی ہے کہ نہیں؟ ہن اسا دے دیکھو سا اے ادھی آیت ہے من اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس شخص تو بڑا گمراہ کون ہے جڑا اللہ تو علاوہ انہاں ہستیاں نو سدے جڑے قیامت تک اس نو جواب نہیں دے سکتے، تے جواب بھی ناراضگی دی وجہ تو نہیں بلکہ وہم ان دعائہم غافلون، انہاں نو پکارن والا دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہن جنہاں نو نہیں پتہ اس دے وچ ممکن ہے کہ بت ہوویں، تو ساکساں دے بتاں نو بھی تا کوئی نہیں پتہ نا بھی کون آیا کون نہیں آیا، بھگوان نو نہیں پتہ، اگے اللہ نے اسے جواب دیتا ہے وانتم سکارا، آگے بھی اگے کے لفظ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ آذان، اور وَإِذَا، اور جس وقت حشر جمع کیے جائیں گے الناس، الناس کون ہیں؟ آپ سوچ، او سورج میں آیت لکھائی یا ایوہن ناس اعبدوا ربکم، اے لوگو، یہ اللہ بتاں نو حکم دیتا ہے عبادت کرنا دا کہ بندہ نو دیتا ہے بندہ نو۔ ہن اللہ فرمائے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، کہ جسے لے جمع کیتے ہوئے سن نا لوگ، کانو لہم آداءن، ایک قبر والے بن ہوئے سن انہاں دے واسطے دشمن۔ اے کون ان قبر وچ پئے ہوئے؟ الناس، اے بندے ہیں نہیں ابوتن، ہن تے اے لفظ کونی وَإِذَا حُشِرَ الْأَصْنَامُ، جب بت اکٹھے کیے جائیں گے نا، وَإِذَا حُشِرَ الناس جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے قیامت کے دن، تو جب سارے اکٹھے ہوں گے کانو لہم آدان، اے بزرگ انہاں دے کے بنوے سن دشمن بنوے سن، اے ہون تادن بھی اسا انہاں دے مریدات، اے ساڈے پیر ان بزرگ ان فلاں، میرے بھائیو قیامت والے دن ایہ لوگ انہاں دے دشمن بن سن، اے آدھے نا بھئی سان قیامت والے چھڑا گن سن، حضرت صاحب نے تھوڑا مرے سن اسا جنت دے وچ ونج لگسوں، اے عام طور تے گل مشہور ہے، لیکن قرآن آدھے کانو لہم آدان، او تا انہاں دے خلاف گواہی دے سن کہ یا اللہ اچھا اے ساری قبراں تے آ کے نہ اے کام کیتن، اساں تا انہاں نو کوئی نہیں آکھا بھی مسجد نو چھوڑ کے سارے کول آوائے، مسجداں ویران ہن تے قبراں آباد ہن،
مسجداں روندیاں رہیاں تے انہاں دربار تے مزار آن آباد کیتے ساڈے اساں تے انہاں نو آکھیا سے بے اپنے اللہ تو منگائے اساں کی آکھیا سے مدد صرف اپنے اللہ تو منگائے حضرت پیر عبد القادر جیلانی جو کھڑے ہو سن قیامت والے دن انہاں دی کتاب فتح الربانی انہاں دی کتاب فتوح الغیب انہاں دی کتاب غنیت الطالبین تساں پڑھو اپنے پتر نو مردے ٹائم وصیت کیتی ہے کہ میرا پتر لا ترجو احدا الا اللہ میرے مرن تو بعد امید صرف اللہ تے رکھو کوئی بیماری ہوئے کوئی دکھ ہوئے کوئی سکھ ہوئے نہ مینو پکارے تو نہ مینو حاجت روا سمجھیں نہ میرے کول آویں امید صرف اپنے اللہ تے رکھو اور لا تخف احدا سوى اللہ اللہ تو علاوہ کہیں تو ڈرن دی ضرورت نہیں نہ جنہ تو نہ کسی اور چیز تو انہاں دی وصیت اے ہائی کہ امید کہتے لوائے اللہ تے انہاں لوگاں ساریاں امیداں انہاں تے لا چھوڑیاں تو دشمن بن سن کے نہیں اگلے لفظ دیکھو بڑے مزدار اگو لفظ وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین اور وہ ان کی پرستش سے انکار کریں گے وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین اور انہاں دی عبادت دا کی کرے سن اچھا انکار کونے بت کرے سن سوچو اکن اے بت آکسن بھئی اللہ سارے کول نہیں آئے بتاں نو تو کوئی پتہ ہی کونی روح ہی کونی کوئی چیز کونی اے انکار کرے سن کون انبیاء تے اولیاء اس واسطے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جس نو سارے رحمت اللہ تعالی علیہ بریلوی بھی دیوبندی بھی سارے فرقے اہل حدیث بھی اس نو اپنا امام منیندن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انہاں دی تفسیر البلاغ المبین اس سے آیت دے تحت او لکھ دین کہ اے آیت انبیاء تے اولیاء دے بارے کس دے بارے انبیاء اور اولیاء دے بارے ہے ہون لہذا قرآن نے مسئلہ کے دس چھوڑا ہے کہ اے قیامت لڑے انہاں دی عبادتاں دا کے کرے سن انکار کرے سن اسی طرح ایک اور آیت دیکھو سورہ یونس ونجو جی سورہ یونس 11واں پارہ صفحہ نمبر ہے 261 صفحہ نمبر 261 ہاں جی مل گئی ہے آیت نمبر 28 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اتنے اللہ نے فرمایا یوم اذکر فعل محذوف تذکرہ کر میرا پیغمبر یوم اس دن دا نحشرہم جمیعا جس دن اسا اکٹھا کرے سو سارا نحشرہم ہم جمع کریں گے جمیعاً سب کو قیامت والے دن سب کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو بس اللہ کے اکثر سارے اکٹھے ہو سن نہ پیر بھی فقیر بھی تے نیک بھی تے بد بھی مولوی بھی ساری جو خلقت اکٹھی ہو سی سارا نو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کے اکثر مکانکم اے ویندے پہ ہو سن نا سارے اللہ دے دربار کھڑے ہو سن اللہ تعالیٰ اکثر مکانکم اتھائی کھڑے تھی انتم وشرکاؤکم تساں بھی کھڑے تھی ہو تے تھوارے معبودین بھی کھڑے تھی جنہاں نو تساں پکریندے رہے ہو مشکلاں دے اندر جنہاں دے سامنے رکوع تے سجدے کریندے رہے ہو جنہاں نو تساں میرے علاوہ کھوٹی قسمتاں نو کھری کرن والا سمجھیندے رہے ہو تساں بھی ٹھہرو تے اے بھی ٹھہرن انتم وشرکاؤکم ہن قرآن دے لفظ دیکھائے میرے بھائیو فزیلنا بینہم فزیلنا بینہم پھر ہم ان کے درمیان زیلنا جدائی ڈال دیں گے یہ کر دے سن جدائی جدائی دا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے دو لائنہ بناؤ ہاں بے شاباش پیراں دی الگ تے مریداں دی الگ جنہاں نو پکارا گئے انہاں دی الگ لائن تے جنہاں نو جڑے پکارن والے ہیں انہاں دی الگ لائن ہن جس ٹائم اللہ تعالیٰ جدائی انہاں دی پا دے سن اکٹھے تھی سن سارے وقال شرکاؤہم اور کہیں گے ان کے شریک معبودین ما کنتم ایانا تعبدون نہیں تھے تم ہمیں پوجنے والے نہیں تھے تم ہمیں پوجنے والے بے تسا ساری عبادت کوئی نہیں کی یہ قرآن دے لفظ ہن نا یہ قرآن پاک دے لفظ ہن بالکل واضح ما کنتم ایانا تعبدون نہیں تھے تم ہمیں تعبدون عبادت کرنے والے یہ ان کون بول کے آکسن فرقہ واریت تو ہٹ کے بالکل ہر قسم دی چیز یہ قرآن دے لفظ ہن نا یہ قرآن کے آدھے سارا نو اکٹھا کرے سوں یوم یاشرہم ناشرہم جمیع اے سارے کون ہو سن
بندے حسین نہ کہ بت حسین وچ بندے حسین ہن انہاں بنداں دی اللہ دو لینا بنے سی ہن اے بندے ہی آکھسن کہ ما کنتم ایانا تعبدون تساں ساری عبادت کوئی نہیں کیتی یا بت آکھسن بندے آکھسن نا انبیاء تے اولیاء آکھسن کہ تساں ساڈے کول کوئی نہیں آندے اے آکھسن جی اساں آندے رہے سے اے کیا آکھسن اساں تا آندے رہے ہر جمعرات تے آندے سے ہر 11ویں تے آندے سے ہر خوشی غمی تے آندے سے ہن جسے لو دیکھسن کہ یار اے راندے نہیں او آکسن بھئی کو نہیں آئے تے اے ونجن والے آکسن بھی اساں تا آندے رہیا سے او آکسن فکفا باللہ شہیدم بیننا اگو کے لفظ و بینکم پس کافی ہے گواہ اللہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ٹھیک ہے بھئی تساں آدھے ہو بھئی اساں آندے رہے ہیں اساں آدھے کو نہیں آئے تساں بھی اپنی ذات ٹھیک ہو سو اساں بھی اپنی ذات ٹھیک ہاں اللہ گواہ کافی ہے تھوڑے اور سارے درمیان سانو نہیں پتہ اللہ نو تو پتہ ہے کہ نہیں اساں اپنی گل کریں ہیں کیڑی گل کہ ان کننا ان عبادتکم لا غافلین ہم تمہاری پرستش سے تمہاری عبادت سے لا غافلین بالکل بے خبر تھے ہم تمہاری عبادتوں سے کیا تھے بالکل بے خبر سجدہ عبادت ہے کہ نہیں اور قبر والے کے اکثر انسان تھوڑے سجدہ تو پتہ ہی وہ اکثر اساں تا غافل سے سائیں انسان کوئی پتہ نہیں کیا سجدہ کیتے رکوع عبادت ہے اکثر انسان کوئی پتہ نہیں کیا رکوع کیتے سانو کوئی پتہ نہیں کیا طواف کیتے نظر و نیاز ریونا عبادت ہے وہ اکثر سانو کوئی پتہ نہیں کیا آ کے دال سٹی ہے کیا آ کے نظر و نیازاں دتیاں کہ نہیں یہ قرآن دی آیتاں ہن کہ نہیں بالکل واضح ٹھیک اور آیت رہ گئی سورہ فاتر دی اتنے ہن اللہ تعالی نے فرمائے ہاں جی صفحہ نمبر ہے 555 اتنے اللہ نے فرمایا کہ جنہاں کول تساں گئے کھڑے ہو نا انہاں دی مثال لے کے میں تھانوں سمجھاواں کیونکہ مثال نال بندے نو جلدی سمجھ آندی ہے نا اچھا جی کیا مثال ہے صفحہ نمبر 555 مل گئے جی سورہ فاتر 22واں 12 اور آیت نمبر 13 دا آخری حصہ اسے صفحہ نمبر 555 دی ابتدا ہے والذین تدعون من دونہ اور وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو من دونہ اللہ کے سوا اللہ کی جگہ پر اللہ نو چھوڑ کے جنہاں نو تساں پکریندے ہو نا فرمایا ما یملکون من قطمیر نہیں ہے مالک وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے کہ فرمایا ما یملکون من قطمیر قطمیر کھجور کھاؤ نا کھجور نو کھولو اسی گکڑ دے اوتے ایک پردہ ہوندا ہے سفید رنگ دا سفید رنگ دا ایک چھلکا جیا پردہ جو ہوندا ہے باریک جیا اس نو عربی زبان وچ کی آدن اس نو آدن قطمیر ایک قطمیر بڑی اچھی چیز ہے جس بندے دی اگر نرینہ اولاد نہ ہوئے پتر نہ ہوئے صرف دھیاں ہوئے وہ بندہ کھجور زیادہ کھاوے تو اس چھلکے سمیت کھاوے عموماً لوگ بندہ کھجور کھاندے چھلڑ نو باہر رہندے حالانکہ اس دے اندر جیڑا بچہ پیدا تھیون دے ہوندے نا چانسز یعنی بیٹا پیدا تھیون دے تے طاقتور بچہ پیدا تھیون دے اللہ نے اس دے اندر خاصیت رکھی ایک عرب دا ایک بہت بڑا ڈاکٹر حکیم آئی مدینہ منورہ دے اندر مسجد نبی اس میں نے گل دسی اس آیت ایسا گفتگو کریں بیٹھے سے اس آگے جڑا قطمیر ہے نا اے نرینہ اولاد واسطے بہترین نسخہ اس آگے اساں بعض اوقات پھکی بنے نے کہ اس دے اندر اے صرف اس دے چھلکے چاہ کے نا کھجور دے انہاں نو پیس کے تے ہور چیزاں وچ مکس کر کے پھکی بنے نے جس آدمی دا بیٹا نہ جمد ہوئے تے اس نال اللہ کریں دیون والی ذات اللہ دی ہے نا لیکن دوائی تو سنت ہے بعض اوقات جو رسومے ہوندے وہ ایکٹیو نہیں ہوندے اس نال وہ ایکٹیو تھی مردہ جراثیم جڑے ہوندے ایکٹیو تھی ویندے اس نال بہرحال ہن سارا مقصد حکمت نہیں ہے نا آیت والذین تدعون من دونہ اور او ہستیاں جنہاں نو تساں سدیندے ہو اللہ دی جگہ تے فرمایا اے تا کھجور دی گٹھلی دے اوتے چھلکے دے بھی مالک ہن سوچنے دی گل ہے اللہ نے اتنی لمبی چوڑی مثال کیوں دتی کھجور تے وت وچ گٹھلی تے گٹھلی دے اوتے پردہ تے چھلکا اس دی مثال کیوں دتی حضرت مولانا حسین علی بہت بڑے مفسر قرآن گزرے او فرمیندے کہ اللہ نے مثال اس واسطے دتی ہے جو اللہ نو پتہ آئی کہ اکثر لوگ شرک کریں قبر دے ذریعے نہ اس واسطے اللہ دے نبی دی حدیث ہے وفات تو 5 دن پہلے آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہودیاں اور عیسائیاں تے
انہاں اپنے اپنے نبیاں دی قبراں نو کی بنائے سجدہ گاہ بنائے. ہن میرے بھائیو سوچو اللہ دے نبی دی قبر دا سجدہ کرن والے تے امام الانبیاء نے کی فرمایا لعن اللہ، اللہ دی کی ہوے لعنت. تے جیڑا اسا ہر قبر نو ہر فتو ڈتو گاواں ہر جیڑا بندہ مل گیا جیڑی قبر نظر آئی اسے دے سر جھکا دیتا سارا کے بن سی. متکن فرم اللہ دے ولی ہن نہ نبی ہن لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ تے لعنت کرے. کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، انہاں اپنے اپنے انبیاء دی قبراں نو سجدہ گاہ بنایا تے لعنت ہے. تے اساں غیر انبیاء دی قبر نو سجدہ گاہ بنائے سو اس تے ڈبل لعنت ہو سی. بہرحال اکثر لوگ سجدہ کریں دیں قبر دے ذریعے نال، اور عرب دے اندر کھجور بھی عام آئی وقت اللہ اس سے نال مسئلہ سمجھائے. اے بھئی کھجور تساں ہر ویلے کھاندے ہو تے قبراں بھی تھوڑے سامنے ہیں، دربار تے مزار بھی تھوڑے سامنے ہیں، انہاں دے سجدے تے رکوع بھی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ میرے علاوہ جنہاں نو تساں پکریندے ہو نا اے قبر دی مثال انہیں جویں کھجور ہے، اور گکن جیڑی ہے نا وچ گٹھلی نوات اس نو انج سمجھ جویں میت ہے، اور جڑا سفید رنگ دا پردہ ہے اس نو انج سمجھ جویں میت دا کفن ہوندا. ہن آیت سمجھ آئی کہ میرے علاوہ جنہاں نو تساں سڈیندے ہو نا ما یملکون من کتمیر، او شودے تا اپنے کفناں دے مالک بھی کوئی نہیں. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ ہن متا تھوڑے چ کوئی بندہ آکھے وے یار اے مانا مولا حسین علی نے اپنے کولوں کر چھوڑا، ایک اپنے کولوں مانا کیتا جیڑی تشبیہ دیتی قبر دی مثال کھجور دی، گکڑ دی، مردے دی تے کفن دی، اس پردے دی، اس دی دلیل حضرت مولانا حسین علی تے ٹر گئے انہاں دے خادم روحانی اولاد. اساں الحمدللہ دیندے اس دی دلیل اے ہے کہ ساری فقہ دا ایک مسئلہ ہے، شریعت دا مسئلہ ہے کہ جیڑا بندہ چوری کرے نا تے چور دا کی کرنا ہے، یہ شرعی سزا ہے نا. یہ ساری عدالتیں زبار والے کو نہیں، اللہ کرے سارے کول بھی اسلامی نظام آوے. اسلامی نظام ایک چور دا ہاتھ کٹو تو سڈے کو پورے میاں علی امن آندا ہے کہ نہیں آندا. ایک قاتل نو لٹکاؤ نہ کہ نہیں قتل کرنا والے نو پورے علاقے دی انشاءاللہ امن ہو سی. تو بہرحال چور دی سزا کے کرو ہاتھ اس دا فقطعوا ایدیہما. ہن ایک بندے کفن چوری کیتا ہے، ایک بندے کے کیتا ہے کفن چوری کیتا ہے، چوری تو اس بھی کیتی ہے تے اس دا مردے دی توہین بھی کیتی ہے نال. ایزے دا میرے خیال لوہائی ہاتھ کٹنے چاہیے، یعنی عقل تو ایویں آتی ہے نا بھی یار ایزے دا لازمی کٹنے چاہیے، باقی نال کوئی رہت ہوئے بھی آ. لیکن ہن شریعت دا مسئلہ ہے کہ کفن چور دا ہاتھ نہیں کٹنا، کفن چور دا کہ ہاتھ، یہ مسئلہ شریعت دا. بھئی کیوں نہیں کٹنا؟ کفن چور دی تعزیر ہے، ہی کون دی ہے حد اور ہی کون دی ہے تعزیر. حد دا معنی اے ہے کہ ایو کام ہی کرنا ہے، ہاتھ ہی کٹنا ہے، اس دے بدلے بھاویں عرب روپیہ بھی دیوے تو پیسے نہیں جانے. ہاتھ دی جگہ تے اسا پیر نہیں کٹنا، ہاتھ ہی کٹنا، اے ہوندی ہے حد. اور تعزیر اے ہے کہ جڑا قاضی ہے حکومت وقت ہے اس دے اختیاری چیزا کالا منہ کر کے کھوتے تے بلا کے علاقے پھراوے، اس نو پٹھا لٹا کے لتر شریف لاوے، اس نو کوئی اور سزا دے، پٹھا اس نو لٹکا چھوڑے، اس نو ڈنڈے مارے، اس دے پیچھے کتا لا چھوڑے، جیڑی مرضی سزا دے، لیکن اس ہاتھ سزا تو دیونے چھوڑے چھوڑے اس نو لاونے تاکہ آئندہ یہ کفن چوری نہ کرے. لیکن اس ہاتھ کم از کم، یہ مسئلہ بریلوی دیوبندی سارا دا متفقہ مسئلہ ہے، اس کوئی فقہ دا مسئلہ نہیں بھی یہ بریلوی ہو رہا ہے، سارا دا اتفاق ہے کہ اس چور دا کے کرنے ہاتھ نہیں کٹنا. کیوں نہیں کٹنا؟ سوال تو پیدا کیا نا بھی چوری تو اس بھی کیتی ہے، کیوں نہیں کٹنا؟ اس دی وجہ اے ہے کہ بھئی جیڑی چوری ہوندی ہے نا، چوری دی تعریف اے ہے کہ مال مملوک مال محفوظ نو خفیہ طریقے نال چاونا. چوری کس نو آدن؟ مال مملوک، ہیک مال دا کوئی بندہ مالک ہے تے اس حفاظت بھی کیتی ہوئی ہے، جیب وچ رکھو ہے، غلے چ رکھو ہے، گھر سائڈ تے رکھو ہے، یا اتھے کوئی چوکیدار رکھو، اے مال محفوظ ہے. مال مملوک بھی ہوئے تے مال محفوظ بھی ہوئے تے اگلا بندہ خفیہ طریقے نال چاہے تا اے چوری ہے تے زبردستی کھس گنے تا اے ڈاکہ ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں چوری دی تعریف؟ ہن مالے ہن مثلا روڈ تے تساں ویندے پے کوئی گنا ڈٹھا بھی ہے، اس دا کوئی مالک ہے، وہ تو ڈھہ گئی ہے نا، اگلا لگے گی، وہ تو چپ کر کے بے شک کھاؤ نا بسم اللہ پڑھے. لیکن ٹرالی دے پیچھو چھک کے کھاونا وہ مال مملوک ہے. ایدی تھارے کول پوچھتی سی قیامت والے دن، سائیں کول پوچھو بھی میں حضرت صاحب گنا چھک گئی نا، اجازت ہوئے تو ٹھیک ہے، نہیں تا نہیں.
مال مملوک بھی ہوئے تے مال محفوظ بھی تاں کے بن دیئے چوری. ہونے بندہ ادھی رات لے گئیے خفیہ طریقے نال کفن تا چاہے لیکن چوری کیوں نہیں بنی؟ کیونکہ میت اپنے کفن دا مالک کوئی نہ. اے میت دا جڑا کفن ہے نا اے اسا اس نو بطور عزت دے پویندے بطور اعزاز دے اکرام دے. اے کفن ای سمجھو جی میں روڈ دے تے پیے ہوندا نا گنا جس دا کوئی مالک نہیں ہوندا. میت اپنے کفن دا مالک کیونکہ میت شودا مر گئی ہے نا وہ اپنی مندری پائی ہوئے تے اس دا بھی مالک لہا نہیں گندے. گھڑی بھی لہا گندے کپڑے بھی لہا گندے. کیوں لہا گندے؟ کیونکہ میت ہن کسی چیز دا بھی مالک نہیں اپنے کفن دا بھی مالک نہیں. میت جس لئے اپنے کفن دا مالک نہیں تا اے مال مملوک کوئی نہیں. اے گل ضرور اس بے حرمتی کی تھی. اے گل ضرور اس خفیہ طریقے نال چاہے. اس واسطے شریعت آدھی کھلا بجا کرو کوڑے مارو اس نو اسا ہاتھ نہ کٹو کیونکہ ہاتھ تاں کٹوا تو میت اپنے کفن دا مالک. مسئلہ سمجھ آئے کہ نہیں؟ دوسرے نمبر تے جیڑا مال محفوظ ہوئے تاں ہاتھ کٹین دے تے میت اپنے کفن دی حفاظت کر سکتے. ہون فاری یا میرا کوئی آدمی چولا لاوے جا ستن دا جہاں ایسا بھیڑ نہ پوسو اس نہ تے میت دی دہائیں چادرہ چھکی دیں تے میت دا حق نہیں پیچھو لگ ونیا. یہ جو اگر سن دے ہی بیٹھیں جان دے ہی بیٹھیں نمازہ ہی پڑھ دے پین یہ بات سارے آدھیں دیوبند سم ٹو بھی اگر سارے کام کریں دے بیٹھیں تو پیچھو لگ ونیا اسے بھی حضرت کی دے میرا کفن اس نے نب کے اس نے ڈسے یار اسے ہی کفن لاویا. تو اس واسطے میت اپنے کفن دی حفاظت بھی نہیں کر سکتا تے اپنے کفن دا مالک بھی نہیں. جس لئے مالک بھی نہیں محافظ بھی نہیں. اگلے خفیہ طریقے نال چاہیا شریعت آدھی اس نے خفیہ طریقے نال کوڑے چھوڑے لاؤ چاہتا ادھا ہاتھ مسئلہ سمجھ آئے کہ نہیں؟ اے ہونا گو والذین تدعون من دونہی فرمائے میرے علاوہ جنہاں درباراں تے تساں گئے کھڑے ہو نا ما یملکون من کتمیر او شودے تا اپنے کفناں دے مالک بھی کوئی نہیں. پہلے فرمایا اعبدوا ربکم عبادت کس دی کرو اپنے رب دی خالقکم جس نے تھانوں پیدا کیا یعنی تھوڑا خالق میں ہاں تے عبادت دے لائق میں ہاں. اگے فرمایا بناون والا بھی میں تے تھوڑا مالک بھی میں خالق بھی میں تے مالک بھی میں. اے تھوڑے خالق بھی کوئی نہیں تے ما یملکون من کتمیر مالک بھی کسی چیز دے نہیں. اچھا یا اللہ یہ خالق بھی نہیں مالک بھی نہیں لیکن سن دے تہین مولویان سبق پڑھا دے قبر والے کہ ساری انہاں دے اگے تے انہاں دی اللہ دے اگے اساں سیاہ کار ہاں گناہگار ہاں اللہ ساری سندا نہیں تے انہاں دی مڑیندا نہیں. اے میرے بھائیو جملہ تو ٹھیک ہے ولیاں نو اساں بھی منیندے ہاں لیکن ایمان نال دسو بھی سارا تو وڈا حرامی کون ہے؟ نہیں پتا. شیطان. ہاں شیطان تو وڈا کوئی حرامی ہو سی اس وڈا کوئی بے ایمان ہو سی. اساں آدھے بھی اللہ ساری نہیں سندا اساں گناہگار ہاں تے سارے تو زیادہ گناہگار سب تو بڑا گناہگار کون ہے؟ شیطان ہے. تے شیطان اللہ تو دعا منگی اسا دادے یا اللہ یہ بیماری ٹھیک کر چا 2-4 سال جیندہ رکھ. کوئی تھوڑے جو دعا کریں اللہ میں 500 سال جیندہ رکھے کوئی بندہ ہی نہیں کریں 100 سال دی کوئی دعا کریں یا اللہ جیڑی عمر ہے بس یہ ساری عزت نہ لگاوے اسے برکتاں پاویں کہندا محتاج نہ کرے یہ دعا منگ دے آنا. تے شیطان کتنی زندگی منگی ہے 100 سال دی 500 سال دی قیامت ہی منگی ہے. اسا آدھے بھی اللہ ساری نہیں سندا تے انہاں دی مڑیندا نہیں. اللہ شیطان دی سنی کہ نہیں تے قبول بھی کیتی کہ نہیں؟ اللہ سمجھایا بھڑے تساں کے غلط کاماں دے پیچھے لگے ہو. میں تا شیطان دی سن کے قیامت تک زندگی دے چھوڑیندا تے تھارے 2-4 سال جڑے ہن بیماری دے خوشی غمی دے تھاریاں میں نہ پوری کر سکدا. یہ ساریاں گپاں بھی اللہ ساری نہیں سندا انہاں دی مڑیندا نہیں. حالانکہ سارا دی سنن والا کون ہے؟ اللہ. وہ تسی مرضی ہے جاندی موڑے جاتے جاندی نہ موڑے. اچھا اولاد دیون تے آوے تھان تے میں دے وچا نہ دیون تے آوے حضرت عائشہ دی اولاد آئی ساری ماں عائشہ دی اولاد کوئی نہ. حالانکہ اس دی اللہ کوئی نہیں سنی. یہ جتنے ولی ہیں حضرت عائشہ تو تا گھٹ ولی ہیں نا کیونکہ وہ صحابی ہے. اور اللہ اس دی ولا چھوڑی ہے اس نے اولاد نہیں دیتی. یہ جڑی آیت ہے نا یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا اس تحت علامہ بغوی نے زبردست گل لکھی ہے کہ اللہ جس نو چاہوے دھیاں ہی دے چھوڑے پتر ہک بھی نہ دے وے. لکھ دین کا لوط جس طرح حضرت لوط علیہ السلام حضرت لوط اللہ دا پیغمبر ہے کہ نہیں؟ سارے ولیاں تو بھی وڈا ولی ہے. اللہ اس نو دھیاں دتن پتر ہک بھی نہیں دیتا. حضرت لوط علیہ السلام دے کتنے پتر ہیں پوچھو مولویوں
ایک بھی کونی. حضرت لوط علیہ السلام جھولی پھیلا کے آدھے یا اللہ دھیاں تے دتیاں تے قوم میری بڑی خراب ہے، قوم دے اندر بہت ساری بیماریاں لواتت علی یہ وہ، یا اللہ میرا کوئی پتر ہویا، میرا کوئی وارث ہویا جڑا بعد انہاں نوں کی کریا تبلیغ کریا سمجھاویا. ہن اللہ دا نبی منگدا ہی بیٹھے تے دین واسطے منگدا بیٹھے، اللہ دتے پتر نہیں دتے. اساں جو آدھے اللہ ساری سندا نہیں تے انہاں دی موڑیندا نہیں. اللہ نے حضرت لوط دی موڑی کے نہیں، حضرت لوط دی موڑی ہے تے پتر نہیں دیتا تاکہ بعد والا دا عقیدہ خراب نہ تھی وے. انہاں نوں پتہ لگے وے یار مرضیاں دا مالک ہے، او کہندا لگا بدھا نہیں ہے بھئی او بھئی اللہ تعالیٰ مجبور تھی گئے نعوذ باللہ بھئی اساں فلاں دا وسیلہ دے چھوڑا فلاں دے واسطے نال اساں گئے تے اللہ لازمی اولاد دے سی نہ. حضرت لوط نوں دیاں دتن پتر ہک بھی نہیں دیتا. اگو یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء ذکور، جس نوں چاہے اللہ صرف پتر دے چھوڑے دی ہک بھی نہ دے وے. کہ ابراہیم جس طرح حضرت ابراہیم پیغمبر ہے اللہ پتر دتین تے دھی ہک بھی نہیں دتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پوچھو مولویوں تو کوئی دھی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام منگتے بھی یا اللہ دھی ہوئے. دھیاں گھر دا ایک اے بہت بڑا زینت ہوندیاں، دھیاں گھر ہی جو کھیتیاں کام کریندیاں بندہ باہروں آندا تھکا ٹوٹا بڑا سکون دی شے ہوندی ہے. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دھیاں منگدے رہن اللہ دتی ہے نہیں دتی. تساں جو آدے بھی اللہ ساری سندا نہیں تے انہاں دی موڑے نہ بھئی اے تا کچھ بھی نہیں. حضرت ابراہیم دی اللہ موڑی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو دھی نہیں دتی. اچھا او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اللہ چاہے دھیاں تے پتر مکس کر کے دے چھوڑے. کا محمد جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو دھیاں بھی دتین تے پتر بھی دتین. تا دیون والی ذات کس دی ہے؟ اللہ دی ہے. اور یجعل من یشاء حکیما، جس نو چاہے بانج بڑھا دے کا یحییٰ. حضرت یحییٰ علیہ السلام نو اللہ نے نہ دھی دتی ہے تے نہ پتر دتے. تو مرضیاں دا والک کون ہے؟ اللہ. اے آدھے نا بھئی انہاں دی نہیں مڑیندا. اللہ نے فرمایا حضرت یحییٰ نو میں کوئی شے ہی نہیں دتی. تساں آدھے ہو انہاں دی نہیں مڑیندا، تساں آدھے ہو بھی اے بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے. حضرت ابراہیم نو میں دھی ہک بھی نہیں دتی، حضرت لوط نو میں پتر کو نہیں دتے، اور امام الانبیاء نو دھیاں تے پتر دتن. وقت آپ دے بچے میں آپ دی زندگی دے اندر فوت بھی کیتن. آپ دا اپنا لختے جگر امام الانبیاء دا پتر ابراہیم 1.5 سال دی عمر ہے، آپ دی جھولی دے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو فوت کر دیا. امام الانبیاء رون دے رہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے روح قبض کر کے گئے، اللہ دے نبی دے ہنجو ڈھان دے رہے، آپ رون دے رہے اور آدھے رہے انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون. اے ابراہیم پتر دا نام بھی ابراہیم رکھا ہے. کیوں کہ انا ثمرۃ دعاء جد ابراہیم. آپ نے فرمایا میں حضرت ابراہیم داد ابراہیم دی دعا دا نتیجہ. او بیت اللہ دی تعمیر کریں دی جاتے انہاں دعا منگی آئی. آپ نے اپنے پتر دا نام بھی ابراہیم اسے دادے دے نام تے ملا کے رکھا. امیدہ تہان نہ بھئی جیندہ تھی سی وڈا تھی سی ایک کم کرے سی دین دا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نو آپ دے پتر نو 1.5 سال دی عمر فوت کر. آپ رون دے رہے. آپ دا رونے امت نو سبق آئی کہ اللہ دے حکم دے سامنے امام الانبیاء بھی رو تے سکدے روح پیچھو تے والا اتاد نے پیچھو تے روح والا. پیر عبد القادر جیلانی دے بارے ناراضی نہ تھی وائے ایک گپا شپا ہی نہ مشہور جڑی تو سن دیو اج کل تے نیٹ دا دور ہے. نوجوان میرے بھائی ایک مولوی صاحب دا میں بیان سنے تو ملی ویسی کلپ اس آکے مولوی تھانو ادھی کرامت سنے میں پوری کرامت سنے. پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حالانکہ بہت بڑے پیران بزرگان سارے کوڑ انہاں دے متھے لائے آکے جیڑا انہاں نال آ کے سلام کرے آچا نا او بندہ اس جڑے مردہ نہیں. اللہ دے نبی دی جھولی پتر فوت تھی گئی ہے. اگر خالی ہاتھ ٹچ کرنے نال کوئی نہ مریا تو یہ 1.5 سال دا ابراہیم مریا. اس آکے بھئی جیڑا سلام کرے نا وہ مردہ نہیں. بڑھڑی ہے یا کہ اسے بڑی عرصے تو بعد ایک پتر جمع وہ ہر روز گھن آندی آئی پیر صاحب نال مسافہ کرنے واسطے ہاتھ ملاون واسطے. ایک ڈیڑھ سویرے گھن آئی مسافہ کرایا سب کچھ گھر گئی تو پتر مر گیا. وہ بڑھڑی آکے بڑی حیران تھی کہ پیر سونے نال ہاتھ ہی ملایا وقت ہی مر گئے. اے کیویں آکے تھوڑی دیر تو بعد اس پتر چاہے جھولی لکا کے گھن آئی پیر صاحب روان کے گلا دیندیاں میں تین نال مل کے گئے وقت ہی مر گئے. یعنی عقیدہ دیکھو نا عوام دا کیویں بنے دے پن یعنی وہ مر ہی نہیں سکتا. آکے او آئے نا جسے لے پیر صاحب دی نوی کرامت شروع آئی وہ اپنے طالب علماں نو آدھے ہاں بھئی سارے مر جاؤ. سارے مر وینے بتا دیں جیندے تھی وہ سارے اٹھی باندھ وہ مطلب ہے نوی کرامت. عورت سوچے بھئی یہ جسے لے آکسی نا مر جاؤ میں پتر نال رکھے سا جو اس نال رکھ دیتا. بھئی جسے لے آکسی نا جیندے تھی وہ سارے جو جیندے تھی سن اے بھی جیندہ تھی ویسی. پیر سونے جسے لے فرمائے نا سارے جیندے تھی ہو
باقی تو اٹھی بیٹھے او پتل نہیں اٹھیا. اس وقت پیر صاحب نے آخر پیر سونا اے جو سارے مرے ہم تیرے حکم نال سارے جیندے تھین تیرے حکم نال اے کیوں نہیں جیندہ تھیا؟ پیر صاحب فرمائے کہ میرے حکم نال مریا تے میرے حکم نال جیندہ بھی تھی. یہ ہن عقیدہ دیکھو، حالانکہ زندگی موت دا مالک صرف اللہ کہ سادہ جہا مسئلہ ہے. وقت مولوی صاحب اتنے نہیں تا کرامت کے بیان تھیندی ہے اے تھوڑی جی اگے وقت آ کے او عورت رومن لگ گئی. اس آ کہ حضرت میرا تا ہکو ہے تے بڑی زندگی تو بعد ملائی تے اے تھوڑا نال مسافہ کر کے گئی ہاتھ ملا کے گئی کیویں مر گئی ہے؟ آگے حضرت صاحب نو کاوڑ لگی ہے نا پیر عبد القادر جیلانی صاحب نو انہاں ہاتھ ایویں فضائی چ لہرایا ایویں جو ہاتھ لہرایا ہے نا جیویں تے فوراً روح بچے دی واپس آ گئی. بچے دی روح واپس آ گئی. مریداں پوچھے بے حضرت اے کہ ہوا ہاتھ وچ انج کرنا؟ انہاں آکھیا اے جڑا میں ہاتھ کیتے نا حضرت اسرائیل او گتھی چائی ویندا ہی روح والی. حالانکہ روحاں گتھی چ ہوندیاں ہی کون. اس آ کے گتھی تے بیگ دے اندر رکھے روحاں وینیاں پیاں میں ہاتھ مارا ہے نا تے او ساری میں کھسی ہے تے وچ اس بچے دی بھی روح ہے او واپس آ گئی. اتنے تھی تک کرامت تساں سنی ہو سی نا سارا. او مولوی آدھے اس تو اگلی کرامت تساں نہ سنی ہو سی تے تساں بھی شاید نہ سنی ہو سی یا جائیں وہ کلپ ڈٹھا ہے موبائل وہ میں تمہیں سننا. ہوں مولوی صاحب سنائی اس آ کے اتنے اتنے گل ٹھیک ہے بچہ جیندہ تھی گیا. ود حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کو پہنچے ساکدے ہوئے. حالانکہ فرشتہ نو ساکڑیاں نہیں چھٹ دیاں بندہ نو چھٹ دیاں تے آکے فرشتے جڑے نا ساکدے ہوئے پہنچن حضرت اسرائیل. اللہ تعالیٰ پوچھے ہاں اسرائیل آئی تا بڑا پریشان ہے تے ساکدہ دے خیر ہوئے. اس آکے یا اللہ تیرا بندہ نہیں جڑا عبد القادر جیلانی کہ ہاں ہاں میرا بزرگ ہے واقعی بندہ ہے. آکے او میرے پیچھو لگے تے اس میرے کو گتھی روح والی چھک گئی تھی تے میں تا بڑا ڈر گیا تے میں تا بڑا خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ کے حضرت اسرائیل نو آکھا اسرائیل اے صاحب پیر عبد القادر جیلانی کی نہیں آندا تا نہیں پیا پیچھا. اللہ بھی ڈر گیا نا. ایک کفر بیان یہ ویڈیو چ بیان کی تھی اس ویڈیو بیان ہے. اس آکے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے کہ نہیں پیچھے آندا تا نہیں پیا انہاں کہ جی آندا تا نہیں بیٹھا تا مسجد وچ بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا چلو وقت خیر ہے اگر عبد القادر جیلانی اتھے آوے آنا میں ساریاں روحاں پیچھو تے بلاونیاں پوندیاں. یہ کتنا بڑا کفر ہے کتنی غلط چیزاں. حالانکہ روحاں ولسن کڈا قیامت علیہ جائے. اے ایمان مفصل جٹو میرے بھائیو تو یاد ہے ول باسی بعد الموت موت تو بعد قیامت لڑے روحاں ولسن وقت جیندے تھی سن. تو بہرحال اچھا اے خالق بھی نہیں مالک بھی نہیں. اپنے سبق تے آؤ جو اے خالق بھی نہیں تے مالک بھی نہیں. ساری سن دے تا ہین کہ یہ آدھے ساری سن دے نہ وہی تمہیں جملہ چاہے بے ساری سن دے نہیں تے انہاں دی مڑیندا نہیں. اللہ ساری نہیں سندا انہاں دی نہیں مڑیندا. اسا ونج کے پکرینے سن کے اللہ تک پہنچا دے سن. اس دا جواب دیتا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم اگر تسا انہاں نو سدو لا یسمعوا دعاءکم اے نہیں سن دے تھوڑی پکار. اے قرآن دی آیت ہے کہ نہیں؟ قرآن اگر تسا انہاں نو سدو اتے ونج کے سڈو قبر دے یا چارپائی دے قریب کھڑ کے انہاں نو سڈو اے تھوڑی پکار نہیں سن. یہ قرآن دی آیت ہے کہ نہیں؟ قرآن آدھے کفنا دے مالک بھی نہیں تے بوتن کفنا دے مالک. بوتا تے کفن ہوندے کہ مردہ تے ہوندے انساناں دی گل ہے نا. فرمائے اے شو دے تھوڑی پکاراں نو سن دے کوئی نہیں. لو سمعوا مستجابوا لکم اگر سن بھی گھنن سن دیتا نہیں. لو آندے بالفرض واسطے جس طرح لو کان من بعدی نبی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تو لکانا عمر حضرت عمر ہوندا یعنی ہے نہیں. ایویں لو کانا فیہما آلیہ اگر زمین و آسمان وچ الہ ہوندے ہن تا کوئی نہیں. بالفرض ہور الہ ہوندے تا فساد برپا ہو گیا. اسی طرح لو سمیو اے مردے تھوڑی سن دے تا کوئی نہیں. بالفرض سن بھی گنن مستجابوا لکم تھوڑا کام وقت بھی ہوں جہاں بندہ سنے چاہو کام کر چھڑے دے. ہوں عمران خان سن دے کہ نہیں؟ سر وزیر اعظم صاحب سن دے تے کام تھی دین کیوں پہنچا نہیں پیا سوت رائے تھے. ہوں سندا تا ہے اے بڑی مثال فٹاں دی. لو سمیو بالفرض سن بھی گنن تمستجابوا. ہوں او اگر بالفرض قبر والا سندا پیا تسا جے جو میری طریقل ہی درد ہے وہ میں آپ طریقل دے درد تو قبر ہی چاہیا پیا. بزرگ مردن کوئی بیماری لگی ہو سی تاف ہوتی ہو سی نا تسا شوگر واسطے ویندے تو انہاں نو شوگر نہیں تھیندی. اکثر مولویاں تے پیرن زیادہ ہوندی ہے. جٹاں نو شوگر کچھ نہیں آندی. جیڑا مرضی میٹھا پلائی آؤ تے ساڈے کول اگلے پوچھدے صحیح شوگر تے نہیں. تے جیڑا شودے آپ شوگر دے مارے ہو تھوڑی او شوگر کیویں سیٹ کرے سن. اس واسطے فرمایا وہ تھوڑے کام وقت بھی نہیں کر سکتے. او جیڑا اپنی اولاد نو روندا ہوئے چھوڑ کے لگا ہے تھانوں اولاد دیسی سوچو عقل نال.
ہوں میں آپ بکھا بیٹھا میری جیب وچ روپیہ کو نہیں تساں کوئی لاکھ روپیہ دے چا میں کہ ہاں میرے کو لو ہے نا لاکھ میں تن دینا تو لاکھ چلو میرے کو بچ میری اپنی جیب جس نے خالی ہے تو میں تھان کے دے سا مثال دیتی ہے ٹھیک ہے میرے کو نہیں ویسے مطلب یہ ہے کہ اپنی اگر جیب خالی ہے تو اگلا انہوں کے دے سی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو سمیو مستجابو لکم او شودے اگر سن بھی گھنے نا انہاں دی اپنی اولاد روندی پئی ہے تھواری اولاد نو کیویں ہسے سن انہاں دا اپنا مال وراثت بن کے رشتہ دار کھا گئے او تیرے رزق وچ برکت کیویں پے سن تو آدھے ساری بیماریاں دور کر او آپ شودے بیماریاں دی وجہ تو قبر وچ پہنچ گئے تیری بیماریاں کیویں ٹلے سن اگلے لفظ دیکھو ویوم القیامت یکفرون قیامت کے دن وہ انکار کریں گے تمہارے شرک ہے کون انکار کرے سن بت سوچنے اتنے تو تفسیر مظہری اٹھاؤ قاضی ثناء اللہ پانی پتی دیے تفسیر مظہری دیوبند بنن تو پہلے دیے تے بریلوی بنن تو بھی پہلے دی یعنی دیوبند دا لفظ بھی کوئی نہیں بریلوی دا لفظ ہی کوئی نہیں ہندوستان بھی کوئی نہیں اے دیوبند بریلوی سارے رولا تو پہلے دا مفسر ہے او آدھے اے آیت انبیاء تے اولیاء دے بارے کہندے بارے انبیاء تے اولیاء یکفرون بشرککم اے اللہ دے نبی انہاں دے شرک دا انکار کرے سن یہ اللہ دے ولی جنہاں کول وین انہاں دے شرک دا انکار کرے سن اگے قرآن آدھے ولا ینبئک مثل خبیر تانوں خبیر دی طرح کوئی خبر نہ دے سی نا کیونکہ تساں تا مر کے نہیں ڈٹھا جڑے مولوی آدھے سن دے پن انہاں مر کے ڈٹھے جڑے آدھے نہیں سن دے مر کے انہاں بھی نہیں ڈٹھا اللہ تا خبیر ہے نا ہر چیز اس نو خبر ہے اس خبیر خبر دیتی ہے کہ جڑا ٹر گئی ہے او شدا تھوڑے کہیں کم دا اپنے کم او جانے تے خدا جانے تھوڑے کہیں کم دا نہیں جیندا ہائی بزرگ آئی تساں انہاں کول ونجو ونجنا چاہیے دعا کراؤ جندہ کوئی اللہ دا ولی ہے ونجو دعا کراؤ اساں بھی ویندے ہاں لیکن جس لے مر گئی شریعت کہہ دی ہن چھیکڑی دعا کرا گے نو شریعت کہہ دی چھیکڑی دعا کراؤ شریعت آدھی ہے ہون تو سارے آؤ تے تو کھڑ کے آکو اللہم اغفر لی حینا وا یا اللہ بزرگ شودا جیند آئی تے دعائیاں کرے دا ہونے دعا کرن دی طاقت نہیں ہن اساں دعا کرے دے کہ اس نو بخش ہن جس لے بندہ جیند آئی نا پیر صاحب اپنے کپڑے آپ بدلیندا آئی ہن جس لے فوت تھی گئے اس دے کپڑے مرید بدلیندے فوت تھی گئے تو اپنا کفن پا سکتا ہے اپنا کفن نہیں پا سکتا اپنا غسل کر سکتا ہے اپنی چارپائی تے خود لیٹ سکتا ہے قبر تک وہیں سکتا ہے خود نہیں ہو چارپائی دے کندھا دا محتاج ہو کوئی اس نو گھن ویسی ہن اس واسطے میت نو جس لے غسل لیندے ہو بچے مسئلے تے بہن بارا ٹائم کونی تے مسئلے اے ہن غسل دے کتنے فرض ہیں ترائے نا ٹبی تے بھی ترائے ہر جاتے ترائے ہوندے نا ہن ترائے فرض ہیں ایک کلی کرنا دو جائے ناکچ پانی پاونا تیسرے پورے جسم تے پانی پاونا اچھا میت نو غسل تساں ڈٹھو سی یا ڈٹھو سی یا علم تو ہو سی میت نو غسل لینے تے اس منہ وچ پانی پینے نہیں پیندے نہیں پیندے نا کفان الخالی اشارہ کریں ناکچ پانی پیندے نہیں پیندے حالانکہ اے تا فرض ہے تے فرض رہ ونجے تا غسل نہیں وضو دے چار فرض ہیں ایک فرض رہ ونجے تے ترائے پورے کر وضو تھی سی تے میت نو جیڑا تھا غسل لینے ایتے تے دو فرض اثر آئی کھڑے ہیں نہیں سمجھ آئی اوہی تو غسل کریں دے ہو تساں کلی بھی نہیں بلکہ غرارہ کریں دے ہو او چنگی دوجے محلے تے آواز آندی ہے غرارہ کریں دے نا چنگے زور نال لیکن میت نو غرارہ کراونا چاہیے نا فرض ہے نا کلی تو فرض ہے کہ نہیں لیکن اتنے کلی منہ وچ پانی نہ پیندا ہتھ اللہ کفار رکھیں جو بھی اندر پانی لگا نہ ونجے اس دی وجہ یہ ہے کہ میرے بھائیو ہن اے بہت بڑا اللہ دا بزرگ ہے نیک بندہ ہے اللہ دا ولی ہے ہن اے شودا مر گئی ہے نا شریعت آدی ہے منہ وچ پانی نہ پوائے بھول کے مریدو کیوں اے ہن شودا مرن تو بعد اتنی طاقت نہیں رکھیندا کہ وہ پانی نو باہر کڈ سکے اگے تا پانی پیندا ہی نا منہ وچ کلی کریندا وچ کڈھیندا بھی آئی ہن تساں پانی پایا تو اے کڈھن دی طاقت نہیں رکھیندا تے تساں بھی کڈ نہ سکسو اوقت ہی بنا پوسی نا اگر بل فرض پانی پا چھوڑا منہ سا رکھیا بل فرض غلطی نال پیپ شو دے لا چھوڑا کہ ہور پاسے دا خیال آ گیا بس کیویں پانی کڈے سو موندا کرنا پوسی نا تے کم تھارے سی اوکھے تے اس نو تو پتہ ہی کونی بھی اوکھے کہ سوکھے ہن شریعت آدی ہے منہ وچ پانی نہ پاؤ خیر ایک کپان نال اشارہ کر دو ناک وچ پانی فرض ہے نرم ہڈی تک لیکن ہن تو پانی
نہ پاؤ خیر ہے، کیونکہ یہ شدہ پانی کڈن دی طاقت نہیں رکھیں دا۔ وہ یار سوچن دی گل ہے، جیڑا شدہ اپنے کفن نہ پا سکے، اپنے کپڑے نہ لا سکے، منہ پانی اس واسطے نہ پاؤ بے وہ کڑ نہ سکے، نک پانی نہ پاؤ وہ کڈن دی طاقت نہیں رکھیں دا، وقت وہ قبر تک ونجن واسطے بھی محتاج ہے۔ ہوں تو سا دیو ساڈی سندا بھی ہے، ڈیدا بھی ہے، جیندا ککھ دا تے مویا 1.25 لاکھ دا، اج کل تو 2 لاکھ دا آکھنا چاہیے، مہنگائی دے دور ہے نا۔ ہاں تے اے ہن کیویں مسئلہ آدن جی اتھے ون کے جیندا تھی ویندے، اتھے ونج کے جڑا ہے نا بھئی جیندا تھی ویندے، اے گل اتھے ونج کے جیندا تھی ون والی میرا خیال ہے تے مولانا نصیر الدین صاحب کر دے سن یا میں کہہ لے وقت آیا نا اس دی تفصیل اتھاؤں کرے سن۔ ہن قرآن آدے ہاں جی وہ آیت بہت ساری ہیں، اچھا جی ایک آیت اور دے گی نو جی، اے صفحہ نمبر 217 کھلا ہے نا، آخری آیت پر ٹائم بہت سارے تھی گئے اس واسطے 2 منٹ رہ گیا۔ یہ صفحہ نمبر 217 تے آیت نمبر 194 سورہ آراف، یہ آدھے نا بے بتاں والی آیت ہیں، یہ ہن بت یہ تے میں جینا دا حال تھانوں دسے جڑا حال دسے۔ ہن قرآن آدھے ان الذین تدعون من دون اللہ، میرے علاوہ جنہاں نوں تساں سڈین دیو نا عباد امثالکم، او کہ ہن عباد دا معنی بتن بندے ہن تھوڑی طرح جی میں تسا ہاتھ پیر والے ہو ایویں یار بندے ہیں، فدعوہم تسا انہاں نوں سدو فلیستجیبوا لکم، میں دے دھارے کا کیویں جواب دے، یہ اللہ دھمکی دیتی ہے۔ جی میں بندہ کاوڑ کرے نا بندہ تو سڈ بھئی جان سرن دیکھ میں دے دا کیڑے بدماش ہو تسا، یہ او انداز ہے۔ قرآن آدے فدعوہم فلیستجیبوا لکم، ونڈو سڈو دیکھ کیڑے تھوڑے سنن والے تھوڑے کام کرن والے۔ اگے قرآن دے جڑے لفظ ہیں الہم ارجل یمشون بہا، کیا انہاں دے پیر ہن جنہاں نال چل سکیں؟ ہن بزرگ دے پیر ہی نے لیکن چلن دی طاقت کوئی نہیں۔ ام لہم ایدی یبطشون بہا، آج بزرگ دے ہاتھ ہی لیکن پکڑن دی طاقت آج اپنا بٹن بھی نہیں کھول سکتے، اپنا کفن بھی اتنے نہیں ولیٹ سکتے، ہاتھ ہی لیکن طاقت کوئی نہیں۔ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا اکھاں ہی جنہاں نال دیکھے، اکھاں تا ہی لیکن دیکھن والیاں کوئی نہیں۔ ہن ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا انہاں دے کان ہی جس نال سن سکیں؟ انہیں تے ترائے جاتے مولویاں دا اتفاق ہے، مولوی آدھن مردے ٹر دے کوئی نہیں، مردے پکڑے دے بھی کوئی نہیں، تے مردے دے دے بھی کوئی نہیں، تے سن دے ہن۔ قرآن نے آکے چرہائی کام یا تا سارے منو بھی ٹر دے بھی ہن، کہہ کے لے گھر آوڑ دے، تُسا آکھو بھی دے دے بھی ہن، آکھو ہتھا نال پکڑے دے بھی ہن، تو کچھ حلوہ شلوہ رکھو کہ باری چو چاہ گنسن پکڑ گنسن، فرمایا نہیں، نہ انہاں دے اندر پکڑن دی طاقت، نہ چلن دی طاقت، نہ ویکھن دی طاقت، نہ سنن دی طاقت۔ قل ادعوا شرکاءکم، فرمایا کہ سڈو اپنے شرکاء نو، ثم کیدونی فلا تنظرون، وقت میں نو مہلت نہ دیکھو، دیکھو دیکھا کے کر سکتے۔ فرمایا اگر تساں انہاں نو پکریں دے ہو نا، اے شودے کیا ہے کام دے نہیں، اے تھوڑی نہ سن سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ بول سکتے۔ اس قسم دی آیتاں بہت ساریاں، لیکن وقت چونکہ مختصر آئی۔ بہرحال یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت صرف اپنے اللہ دی کرائے جس اللہ نے تھانوں پیدا کیتے، اور سارے تو پہلے جتنے بزرگ گزرے جنہاں نوں تساں پکرے دے انہاں نوں پیدا کرن والا بھی اللہ ہے۔ اس واسطے فرمایا جب پیدا کرن والا اللہ، ضرورتاں پوری کرن والا اللہ، تے پکاراں دے لائق بھی اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پہ عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔